अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला Weiter geradeaus etwa 8 Minuten. अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुमातुल मुबारक का एक ख़ास दिन ग़ालिबन 7 मार्च 2024 बहुत ही खूबसूरत मौसम के अंदर हम जो मोटरवे है 81 जो मनहाइम से स्टुटगार्ट की तरफ जाती है, उसके ऊपर इस वक्त महवे सफ़र है। और हमारा आज ये जो सफ़र है ये एक ऐसे मकसद के लिए है जिसके मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल कबल मुसलमानों को एक बताया, एक हदीस के ज़रिए, कि जब भी कोई शख्स इस दुनिया से रुखसत हो तो उसकी नमाज जनाजा में शिरकत जो है वो मुसलमानों के लिए एक पहाड़ सवाब के बराबर है। और अगर वो शख्स उसके तदफीन में भी शामिल होता है तो 2 पहाड़ के बराबर। ये हदीस कई दफ़ा पहले भी हम सुन चुके हैं या इस तरह रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि आज जिस दौर में से हम गुज़र रहे हैं, इंसान इतना मसरूफ़ हो चुका है, इतना ज़्यादा उसने अपने आप को मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में या हॉबीज़ में उलझा लिया है कि ऐसे मौक़े पे वो टाइम निकालना और एक्स्ट्रा पहुंचना वो उसके लिए बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया में कि इधर इंसान ने कदम उठाया और उसका जो रिज़ल्ट है, जो बेलोन जिसको कहते हैं, या जो उसको मुआवज़ा मिलना है, वो उसी वक्त उसके सामने नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उस पर बाद वो दूसरा कदम तीसरा कदम उठता चला जाता है। लेकिन ये जो मामलात हैं सवाब के, खुदा ताला अपने अंबिया के ज़रिए या कुरान पाक के ज़रिए लोगों को उसकी इत्तला देता है कि ये जो इंसान ऐसा करेगा उसको उसका जो अजर है वो मिलेगा। तो वो क्योंकि उसका ताल्लुक़ मौत के बाद अगले जहान से है, जिसकी वजह से ये लोग उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते या उस पर ज़्यादा भाग के अमल नहीं करते। बहरहाल ये तो एक ज़िमनी बात थी। आज खूबसूरत चमकते हुए सूरज में आपसे ना सिर्फ ये कि ये मोटरवे का जो मंज़र है ये भी आप देख रहे हैं। नॉर्मली इस मोटरवे पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ख़ास तौर पे अगर आप जुमे के बाद जा रहे होते हैं 3-4 बजे तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। लेकिन अभी क्योंकि जुमे से पहले मिड डे टाइम है, इसलिए हमें बड़े आराम के साथ ये मुसाफत तय करने का मौका मिल गया। हमारे पाकिस्तान में जो इलाका है सरगोदा, वहाँ एक गांव है सैंती जनूबी। वहाँ हमारे नान के हमारे जो मामू तमाम उनका तल्लुक़ वहाँ से। ये जो थी ये हमारी बड़ी ममानी बुशरा बेगम, इनकी वफ़ात 2 रोज़ कबल हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अचानक कुछ दिन बीमार रही, हार्ट दिल का वो जो फंक्शन था वो नॉर्मल नहीं था, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। अक्सर फ़ोन पे बात होती थी, बताती रहती थी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि पूरी ख़ानदान में सबसे ज़्यादा एक्टिव और याददाश्त के लिहाज से आज अगर हम अपने बुज़ुर्गों को देखें, मवाजना करें, सबसे ज़्यादा
یادداشت کے لحاظ سے ایکٹیو تھی، اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ ہمارے خاندان میں یادداشت اور ریکارڈ کے لحاظ سے انسائکلوپیڈیا جس طرح ایک ہے، اس طرح یہ ان کی یادداشت تھی. اور جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس نے ایک دن یہاں سے جانا ہوتا ہے، اس میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن جو رشتے ہوتے ہیں مختلف، کسی کے والد والدہ، پھر ماموں، پھر چچا چچی، Polizeikontrolle vor dir gemeldet. اس لحاظ سے پھر یہ ہے کہ جب کوئی تعلق انسان کا جتنا قریبی ہوتا ہے اس سے اتنا ہی زیادہ اس کے جانے کا جو اثر ہے وہ انسان کے اوپر ہوتا ہے. اب ان کی طبیعت یہ تھی کہ پورے خاندان میں جتنے لوگ تھے سب کے سب ان سے وہ جو معلومات ہیں پرانے بزرگوں کی جو ذکر ہوا کرتا تھا وہ جب بیٹھتے انہوں نے سنانی باتیں کہ فلاں جو تھا وہ ایسے کرتا تھا، فلاں میں یہ خوبیاں تھیں، فلاں کا یہ تعلق تھا، فلاں وقت یہ ہوا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس بزرگ سے آپ کو اپنے بزرگوں کا ذکر خیر مل جائے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو معلومات بڑی تھی، یادداشت بہت تھی. جب بھی ان کو ملنا تو انہوں نے ہماری والدہ کا ذکر اور باقی جو بزرگان ہمارے خاندان میں ان کا بڑی تفصیل سے ذکر کرنا، بڑے دلچسپ واقعات سنانے. تو اس لحاظ سے پھر ہمارے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ قدر اور عزت تھی. ایسے ہی ہر انسان کا تعلق جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے دل میں عزت اور احترام ان کے ساتھ جس طرح کا تعلق اس لحاظ سے بڑھ جاتا ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی بڑی ایکٹیو گزاری. کچھ سال پہلے اپنے بچوں کے پاس جرمنی آ گئی، یہاں بھی ملنا ملانا اور پھر یہ ہے کہ بزرگوں کی باتیں سنانا، واقعات سنانا، یہ ان کی کمال کی ایک خوبی تھی. ربوہ میں ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ بینک سے نکلی، ہاتھ میں کوئی بیگ تھا، تو وہاں کوئی آج کل آپ کو پتہ پورے پاکستان میں باقاعدہ گینگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو بزرگوں کو اگر وہ کوئی ان کا خیال ہوتا ہے کہ باہر ممالک سے پیسے آتے ہیں اور انہوں نے 2 خواتین کے ذریعے ان کو باتوں میں لگا کے تو دھکا دے کے گاڑی میں ڈالا اور پھر رستے میں مارنا شروع کیا. کافی تکلیف دہ وہ مرحلہ تھا کہ آپ بتائیں آپ کے بچے باہر کتنے ہیں، آپ کے کون سے گھر ہے آپ کا، یہ پتہ چلے کہ ان کے پاس کتنی مالدار، لیکن حاضر دماغی کا جو In 1,5 Kilometern. Nimm rechts die Ausfahrt 13 Mundelsheim. تو انہوں نے جب اندازہ لگایا کہ یہ کوئی ڈکیت ہیں یا یہ کوئی اس طرح کا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ربوہ سے باہر سے آتی ہوں، یہاں کام کرتی ہوں کسی گھر، یعنی وہ حاضر دماغی سے انہوں نے بڑا زور لگایا، مارا بھی پیٹا بھی، کانوں سے بالیاں اتاری. اور پھر جب ان کو یقین ہو گیا کہ ان کا کوئی کسی امیر ترین فیملی یا کسی کوٹھی سے تعلق نہیں ہے تو احمد نگر کے پاس اتار کے گاڑی سے چلے گئے. یہ انہوں کی حاضر دماغی کا ایک واقعہ ہے جو میں نے بیان کر دیا. اس طرح کئی مواقع زندگی میں ہر انسان کے آتے ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بچوں کا اپنے Nimm rechts die Ausfahrt 13 Mundelsheim. جی موٹر وے کا سفر ہمارا تمام ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ وہاں نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. پہلی دفعہ آپ کو مسجد جو وائبلنگن میں نئی مسجد بنی جس کا افتتاح پچھلے سال ہوا وہ بھی دکھائیں گے، اور باقی انشاءاللہ پھر ذکر اگر کوئی ہوا تو وہ بھی کریں گے. In 200 Metern. جب آپ موٹر وے سے نیچے اترتے ہیں اس طرح چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بعض لوگوں نے پھولوں کی دکان کہہ لیں یا پھولوں کا ایک سٹیج سجایا ہوا جھولے، اور باقی پھر یہ سارا علاقہ جو اسٹوڈگارڈ کے ارد گرد ہے اسی طرح اونچا نیچا، کوئی چھوٹے چھوٹے پہاڑی تو آپ نہیں کہہ سکتے، ٹیلے کہہ سکتے ہیں، اس طرح بنے ہوئے خوبصورت گرین ٹیلے
جس کے اوپر گھر بنے اور دور دور سے آپ کو جو نظر پڑتی ہے وہ چرچ سب سے باقی جو گھر سارے ان نظاروں میں اب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد جو یہاں وائبلنگن کی مسجد ہے، مسجد کے ذکر پہ میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ جرمنی کے اندر محض اللہ کے فضل سے جو چوتھے خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ ان کی ایک تحریک پہ 100 مساجد یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، جس میں اب تقریباً 10-12 مساجد باقی رہ گئی ہیں، 100 کے قریب پوری ہونے والی ہے۔ یہ مسجد کا افتتاح بھی پچھلے سال ہوا۔ یہ